ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. 1446 ہجرہ کے ایام ازا کا خمسہ سجادیہ، اور آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. میں ہر سال تو نہیں، لیکن جب کبھی بھی جعفری سینٹر آتا ہوں تو یہ دو ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں، اور یہ خالی آپ سے نہیں، دنیا میں جہاں جہاں مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے. پہلی ریکویسٹ تو یہی ہوتی ہے کہ جب تک کہ مجبوری نہ ہو، یعنی جس دن بہت مجمع ہو، تو جب تک کہ ایسا نہ ہو ذرا آرام سے ممبر سے دور دور ہو کے بیٹھا کریں، جو میرے اپنے کچھ پرابلمس ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بس پتہ نہیں کیوں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میرے اوپر یہ بہت گراں گزرتا ہے کہ جب مجلس شروع ہو چکی ہو اور پھر میں آؤں تو کوئی شخص ذاکر حسین کو احترام دینے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو، لیکن نہیں، مجلس شروع ہو جائے تو مجھے یہ پسند نہیں ہے. مجلس کا ہر حصہ، چاہے وہ مرثیہ خوانی ہو، چاہے وہ سوز خوانی ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، وہ پوری ایک مجلس ہوتی ہے. اور میرا اپنا یہ عقیدہ ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہ شہزادی کونین اور ائمہ طاہرین جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے، خاص طور پر مجھ جیسے طالب علم کے لیے. اچھا، کلچر کا اختلاف ہے عراق میں، ایران میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ 90 سال کے مراجع بھی 50 مرتبہ اٹھتے ہیں کسی کے احترام میں. لیکن بہرحال میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. جس آیت کو آپ غدیر خم کے حوالے سے سنتے ہیں، اس آیت کو میں نے چوتھے امام کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا. پہلی مجلس کا عنوان یہ تھا کہ یہ آیت آئی ہے امام علی کی امامت کا آغاز. تو چوتھے امام کی امامت کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، کیا حالات تھے، ہر آدمی جانتا ہے. شام غریبہ کے مصائب تو بچے کو زبانی یاد ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ایک آدھ میسج تھا. کل سے مطلب یسٹرڈے یا لاسٹ نائٹ ویدر بہت خراب تھا. آج بھی اتنا ہی خراب ویدر ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی اٹلانٹا ہے کہ جہاں میں اتنے سالوں سے آ رہا ہوں. تو آج تک میں نے کبھی ویدر کی اتنی خرابی نہیں دیکھی. کیا میری ہی مجالس کے لیے ویدر رہ گیا؟ نہیں، مجلسیں چلتی رہتی ہیں. صف ازار زینب نے اور سجاد نے بچھائی ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، برف ہو، کوئی بھی حالت ہو، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو کل بھی الحمدللہ، اور آج بھی آثار ایسے ہی ہیں. تو کل کے ویدر کی وجہ سے جو پہلی مجلس تھی اس کی ایک دو باتوں کو میں کنیکٹ نہیں کر پایا. لیکن اب میں نے دیکھا کہ یہاں تو روزی ویدر خراب ہے، میں کب تک انتظار کروں گا اس پہلے دن کے مجمع کا جس کو وہ میسج کمپلیٹ کرنا تھا. تو اب اس کو چھوڑیے. جہاں پر 2 دن پہلے بات پہنچی تھی وہاں سے تھوڑا بات کو آگے بڑھانا ہے، اور جہاں کل بات پہنچی تھی کچھ سپنے، اس کو بھی آگے بڑھانا ہے. آج کی مجلس میں ان دونوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا. تو پہلے تو ان دو چیزوں سے پہلے کل کی ایک حدیث میں تھوڑی سی کریکشن. وقت بھی کم تھا اور حدیث بھی ذرا سی کچھ ایسے سبجیکٹ یا ٹاپک پر تھی کہ ممبر سے اس کی تفصیل میں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا. لیکن بہرحال بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ کچھ بھی ہو، حدیث کے میسج تو پہنچ گیا، اس کے الفاظ کو بھی چینج نہیں کرنا چاہیے. تو بہت ہی مختصر ایک وضاحت.
حلبی وہ راوی ہے جس کی وہ حدیث کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، بہت مشہور راوی ہے۔ بعض حدیثیں جو ہیں نا وہ اپنے راویوں کے نام سے مشہور ہو جاتی ہیں، مراجع میں اس کا نام ہی ہے حدیث حلبی۔ شاید میں نے کل یہاں کہا تھا، شاید میں نے پچھلے ہفتے کینیڈا کے کسی شہر میں کہا تھا کہ بعض اوقات تو امام کے شاگرد ایک ایک آدمی آتا تھا ایک خاندان کا، بعض اوقات پورا خاندان، 4 بھائی، 5 بھائی، تو وہ پورا گروپ بھائیوں کا جو ہے وہ مشہور ہوتا تھا، جیسے آل یختین، شاید میں نے کل یہیں پہ کہا تھا، یا آل آین، 4-5 بھائی۔ اسی طرح یہ حلبی 3-4 بھائی، ان میں یہ والے حلبی جن کی روایت ہے یہ سب سے اتھینٹک ہے، اور روایت وہی اس کو دہرانا نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ بیان کرنے کا موقع مل رہا تو چلیں ایک مسئلہ بھی بیان ہو جائے، کیونکہ پہلی مجلس کا عنوان ہی یہ تھا کہ چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہی مسئلہ شرعی سے ہوا، اور وہ یہ ہے کہ حلبی حج کر رہا تھا۔ کل ذرا سا میں نے کنفیوژن کریٹ کیا تھا نا کہ پتہ نہیں اس نے عمرے کا احرام باندھا تھا کہ حج کا، نہیں، وہ حج کر رہا تھا، اور حج کا پہلا حصہ عمرہ تمتع۔ میرے حساب سے تو جتنے چہرے یہاں سے وہاں تک ہیں سب حج کر چکے ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ، اور جو چہرے میرے سامنے نہیں ہیں یعنی خواتین یا آن لائن سننے والے، ان کی بھی اکثریت، تو یہ 4 منٹ 5 منٹ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوں گے جنہوں نے حج نہیں کیا، لیکن کیوں نہیں کیا، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مومن اور مومنہ کو اللہ حج بیت اللہ اور زیارات چہاردہ معصومین کی بار بار توفیق عطا کرے۔ بلکہ خاص روایت میں ایک جملہ، میرا ایک عشرے کا ایک موضوع یہ بھی ہے، وہ گناہ جس کی وجہ سے آدمی کو جلدی موت آ جاتی ہے، ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، جس میں خاص یہ ہے کہ اگر کوئی حج کرے اور اس حج میں اس کو بہت ٹف ٹائم ملے، اور وہ یہ کہہ دے کہ بس میں تو واجب کرنے آیا تھا، واجب کر لیا، اب دوبارہ نہیں آنا ہے، امام نے کہا کہ یہ شخص بہت جلد مرے گا، اچانک مرے گا، اور اس حالت میں مرے گا کہ اس کے بچے بھی ظاہری طور پہ بے سہارا ہو جائیں گے۔ ویسے تو سب کا سہارا اللہ ہے، لیکن ظاہری طور پر، اور اس بے سہارا پہ مجھے ایک میسج مختصر صحیح پہلے آپ کو پہنچانا ہے، پھر مسئلہ مکمل کرنا ہے، پھر بات کو آگے بڑھانا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ آپ لوگ بہت آرام سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، عزت سے بیٹھے ہیں، دنیاوی تمام سہولتیں آپ کے پاس ہیں، جان، مال، اولاد، خواتین کا پردہ، احترام سب برقرار ہے، لیکن ایسے آدمی کو مومن نہیں کہتے۔ مومن کہتے ہیں کہ وہ اپنی تمام تر آرام اور آسائشوں کے درمیان بھی دیکھتا رہے کہ باقی دنیا میں صاحبان ایمان پر کہیں کوئی مصیبت، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی۔ چونکہ میں ماہ مبارک رمضان میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں روزے کے افطار سے پہلے مغرب عشاء کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اور اس کے بعد وہ دعا چلتی، اور ہر جملے پہ لوگ بہت زور سے کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ سب سے کمزور آواز آتی ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، لباس ملے الہی آمین، شفا ملے الہی آمین، قرضہ ادا ہو الہی آمین، مرنے والوں تک سرور قبر میں پہنچے الہی آمین، ہر مسافر واپس آ جائے الہی آمین، ہر قیدی چھوٹ جائے الہی آمین، اور اے خدا تمام مسلمانوں کے معاملات میں اگر کہیں خرابی ہے اس کو دور فرما الہی آمین۔ ایسا لگتا ہے کہ ایتھوپیا کے کوئی قحط زدہ لوگ اس مسجد میں آ کے جمع ہو گئے ہیں، جبکہ پیغمبر کی حدیث من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین، اگر کوئی آدمی صبح اٹھے اور اس کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ آج مجھے مسلمانوں کو کیا سروس دینا، روزانہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کمپیوٹر لگا ہے جو چاہے آپ کی نیت ہو کہ نہ ہو، لیکن خود بخود یہ کرنا یہ کرنا ہے، اس طرح سے مثلا ٹوائلٹ جانا ہے، اور پھر اس طرح سے برشنگ کرنا ہے، اور پھر اس طرح سے شاور لینا ہے، اور پھر یہ ڈریس پہن کے دفتر جانا ہے یا دکان میں جانا ہے یا کہیں ملنے جانا ہے۔ ایک چیز ہوتی اس میں کہیں پر بھی اگر آپ کے اس اسکیجول میں یہ نہ ہو کہ آج مجھے مسلمانوں کو کیا سروس دینا، کیا اس وقت
باقی ساری دنیا میں بھی مسلمان اتنے ہی سکون کے ساتھ ہیں، آرام کے ساتھ ہیں جیسے آپ لوگ۔ اچھا، جو ایشو سب سے بڑا اس وقت ہے وہ تو ہے آپ کے سامنے، اس پہ تو بات کرنا ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا بھی ہے، لوگ اپنی ذمہ داری ادا بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ گزشتہ 5 دن سے اس کے پیرلل ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں کھڑا ہوا۔ پاکستان کا ایک علاقہ ہے پارا چنار، اور یہ بالکل بارڈر ملتا ہے اس کا افغانستان سے، اور وہ جو طالبان جو پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں 3 جگہوں سے وداؤٹ اینی پاسپورٹ اینڈ ویزا اور کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں، اس میں سے ایک یہ راستہ 5 دن سے پارا چنار میں جس انداز سے صاحبان ایمان پر ایک قیامت سے توڑی جا رہی۔ اچھا، یہ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ نہ تو گورنمنٹ ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے، نہ ہی ہماری کوئی سیکیورٹی ایجنسی، حتیٰ آرمی تک ان سے ڈرتی۔ ایک بات، لیکن خالی ڈرنا نہیں ہے، پھر ان سب کا کچھ نہ کچھ حصہ بھی ہوتا ہے ان دشمنان اہل بیت کو پروٹیکشن دینے میں۔ تو اس وقت جو کیفیت ہے پارا چنار میں، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ریئلائز تو کر سکتے ہیں اس پرابلم کو، دعا میں تو کم از کم شامل کر سکتے ہیں اگر پتہ ہو کہ وہاں ہو کیا رہا۔ تو پارا چنار پہ اس وقت، اور جیسا کہ میں نے ایک لفظ طالبان استعمال کیا، وہ طالبان نہیں ہے، وہ وہاں کے جو لوکل ہیں وہی اتنے سخت دشمن اہل بیت، اور ان کا طریقہ وہی ہے کہ جو ہم نے دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا۔ کئی ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس قسم کے دھمال ہوتے ہیں یا رائٹس ہوتے ہیں یا تباہی ہوتی ہے، کئی ملکوں میں دیکھا ہے میں نے، اس کا ریزن ریلیجن نہیں ہوتا، اس کا ریزن جو ہے اکنامی ہوتی ہے۔ مسلمان کہیں بزنس میں بہت آگے جا رہے ہیں، ان کو کس طرح ڈاؤن کیا جائے؟ مذہب کے نام پر، جس کو ہم آج کل پاکستان میں کہتے ہیں ریلیجن کارڈ، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر کے جوش دلایا جاتا ہے، پورے مسلمانوں کی دکانیں یا بزنس تباہ کر دیے جاتے ہیں، نام مذہب کا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا۔ تو یہاں بھی مسئلہ ایک زمین کا تھا، لیکن اس کو شیعہ سنی فساد کی شکل دے کے اتنے بڑے پیمانے پر یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو لیٹسٹ ویپنز پاکستان آرمی کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ راکٹ بھی ہے، میزائل بھی ہے، راکٹ لانچر بھی ہیں۔ 43 کیجویلٹیز تو بی بی سی نے رپورٹ کی ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ شہادتیں، کیجویلٹی کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے، شہادتیں، یہ مومنین کرام شہید ہوئے، اور اس میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ جب میزائل یا راکٹ لانچر آ کے کسی بلڈنگ میں گرتا ہے تو وہ بڑے اور چھوٹے کا تو فرق نہیں کرتا، اس میں خواتین بھی۔ کربلا، ایام ازا، مومن تو ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہتا ہے۔ تیار کیا رہتا ہے؟ تڑپتا۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ زیارت وارثہ آلموسٹ ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، فیال ہے تنی کن تو ماکو۔ مومن تو دعا یہ کرتا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو اسی طرح اپنی جان قربان کر دیتا۔ تو نہ وہاں کے لوگ ڈیمورلائز ہوئے ہیں، نہ وہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ شہادتوں سے ڈرے۔ لیکن ایک تھوڑی سی ہماری ذمہ داری ہے کہ اویئرنیس ہو کہ وہاں بھی کیا ہو رہا، جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا، وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن وہاں چونکہ میڈیا کا ٹوٹل بلیک آؤٹ۔ تو یہ مولا کوفے کے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے رو دیے نا، اب خطبہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا سبجیکٹ تھا، لیکن رونے لگے۔ یا امیر المومنین، یہ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ معاویہ کی فوج عراق کے فلاں گاؤں میں داخل ہوئی ہے جو پورا یہودیوں کا تھا، اور اٹیک کیا ہے، اور ایک یہودی بچی کے پاؤں میں پازیب تھی، وہ چھین کے لے گئے ہیں، تو بچی رو رہی ہے، اس کے رونے سے میں رو رہا ہوں۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اہل بیت کی ٹیچنگ۔ یہ تو ہمارے سارے کے سارے مومن بھائی ہیں، اور بڑے جوشیلے قسم کے مومن ہیں۔ تو یہ ذرا آپ کے ذہن میں رہے۔ اب پھر میں اس وقت اس کے فوراً بعد مسئلہ شریف پہ آ جاؤں۔ یہ عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہی میسج تھا کہ یہ تو میں نے خالی آپ کو نیوز دی ہے نا، اس کے بعد میں مسئلے پہ آ رہا ہوں۔ کربلا میں تو نیوز نہیں تھی، کربلا میں اور سارے مصائب تھے، اس کے درمیان مسئلہ شریف پوچھا جا رہا۔ تو حالات کچھ بھی، انسان کتنے ہی پرابلم میں ہو، اس علاقے پہ قیامت ٹوٹ رہی ہو، لیکن جو سسٹم ہے واجبات و حرام کا، جو شریعت کا، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اگنور نہیں کرنا۔ آئیے اس کو ربط دے کر کہ اچانک موت ہوتی ہے اگر آدمی کبھی حج کی مشکلات سے گھبرا کے یہ کہے کہ نہیں حج تو کرنا ہے، واجب ہے، تو واجب تو ہو گیا، اب آئندہ نہیں آنا ہے۔
تو اور نقصانات کے علاوہ امام نے ایک نقصان یہ بتایا کہ اچانک موت ہوتی، اور یہ خالی ایک گناہ نہیں، ایسی ایک لسٹ ہے گناہوں کی، لیکن چونکہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہم لوگوں کو حج سے آئے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں میں مکے میں اپنے قافلے میں آخری دن پڑھ کے آیا تھا تو ذہن میں ہے، تو یہ بات تو میں نے کہہ دی. لیکن یہ بات نکلی تھی اس دعا سے کہ اللہ ہر مومن کو مومنہ کو حج بیت اللہ زیارات 4 معصومین کی توفیق عطا کرے، لیکن مسئلوں کے ساتھ. کتنے ہی لوگ حج کرنے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ برکتیں لے کے آئیں، کوئی بیوی کو حرام کر کے آتا ہے، کوئی شوہر کو حرام کر کے آتی ہے، کچھ اور گناہ کر کے آتے ہیں جان بوجھ کے نہیں. وہاں کوئی شراب نہیں پیتا جو حج پہ جانے والا ہے، وہاں کوئی وہ کیسینوں میں نہیں جاتا جو حج پہ جانے والا، حتیٰ یہ کہ انتہائی بے پردہ عورتیں بھی وہاں جا کے پردے دار بن جاتی ہیں. لیکن وہ جو میں نے کہا کہ یہ ساری غلطیاں کر کے آتے ہیں مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے. حلبی کا جملہ تاکہ خواتین، لیڈیز، انہیں پتہ چلے کہ معصومین کے زمانے کی عورتیں مردوں سے زیادہ ان مسائل میں آگے تھیں، لیکن صحیح مسائل میں. تو وہ پورا واقعہ دہرانا نہیں، صرف حدیث کو کریکٹ کرنا ہے. حلبی بہت مشہور راوی، میں کل ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ ان کی توہین نہ ہو جائے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ مجمع کے سامنے نام لوں گا تو ان کو ان کا اسٹیٹس ہی نہیں پتا. ہاں اگر سلمان فارسی کا کوئی واقعہ ہوتا، مالک اشتر کا کوئی واقعہ ایسا ہوتا تو میں نام نہیں لیتا کہ توہین کا پہلو. حلبی کو تو آپ جانتے ہی نہیں، اتنا بھی آپ نے جو سمجھا تو میرے 2 جملوں سے. تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے عمرہ تمتع کیا. عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر ہی بیوی حلال ہو جاتی ہے، شوہر حلال ہو جاتا ہے. البتہ صحیح کے بعد تقصیر ہوتی ہے، لیکن جتنا آج کل چیزیں آسان ہو گئی ہیں اس وقت اتنا آسان نہیں تھی. تو ان کے پاس صحیح انہوں نے کی، تقصیر گھر آ کے کرنا تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی. اب وہ گھر آئے بیوی کے ساتھ تو پھر وہی سو واقعہ ہوا، تو اچانک بس وہ کیفیت طاری ہو گئی. اب بیوی روکتی رہی، منع کرتی رہی کہ تقصیر ابھی کریں گے. اچھا اب آج کل یہ حدیث آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ کہیں گے تقصیر میں کون سا ٹائم لگتا ہے، ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں، ایک قینچی اٹھائی اور بال کاٹے. مگر وہ سیزر ملنا بھی اس زمانے میں بہت مشکل تھا. بہت پرانا کلچر ہے، ساری چیزیں ریپیٹ کر کے آج کے جو مومنین آ گئے ہیں اس مجلس میں ان کا وقت میں زیادہ کیوں لے لوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بیوی روکتی رہی کہ ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، ہم چیز ڈھونڈتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، لیکن کیفیت ہوتی. بلکہ بعض روایتوں میں اس حالت کو پاگل پنے کی قسم قرار دیا گیا. تو بیوی کو کچھ اور سمجھ میں نہ آیا، اس کا بھی تو احرام باقی ہے نا، ابھی اس نے بھی تقصیر نہیں کی، وہی دانتوں سے بال کاٹ لیے. پھر جب یہ جوش اترا اور پھر انہوں نے وہ اپنے بال کاٹے، انہوں نے بھی، اور امام کے پاس گئے کہ مولا کیا؟ کہا 1 اونٹ کا کفارہ واجب ہے، کیونکہ احرام تو ابھی اترا نہیں تھا اور تم نے یہ فعل حرام کر لیا. جائز چیز میں، کبھی جائز چیز میں بھی فعل حرام ہوتا ہے. تمہاری بیوی تھی لیکن فی الحال تو تمہارے لیے حرام تھی، تو تم پر 1 اونٹ کا کفارہ. 1 اونٹ کا کفارہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے مثال دی تھی، مثال نہیں دی تھی، مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی خاتون کے ناخنوں پہ نیل پالش لگی رہ جائے اور اس حالت میں وہ طواف کر لے اور یہ سمجھے کہ حج مکمل ہو گیا اور وہ سارے اپنے آپ کو آزاد سمجھے، تو اس کا کفارہ 1 اونٹ ہے. یا اس کا کفارہ 1 اونٹ ہے یا اس گناہ کا جو حلبی نے کیا. تو کہا مولا میری بیوی کا نہیں. اس نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا، پہلے ریزسٹ کیا جو اس پر واجب تھا. جب وہ مجبور ہو گئی تب بھی اس نے اپنے دانتوں کی مدد سے بال کاٹ کر تقصیر کو ادا کر لیا، جہاں سے یہ فتویٰ بنا جو آغا سیستانی کا بھی ہے، دیگر مہاراجے کا بھی ہے، کہ بال کاٹنا چاہے قینچی سے کاٹے چاہے دانت سے کاٹو. تو یہ میں نے کہا یہ مسئلہ پورا کر دوں کہ حلبی پہ کفارہ آ گیا تھا، اور یہ مسئلہ طواف النساء کا نہیں تھا کیونکہ عمرہ تمتع میں طواف النساء نہیں ہے. مگر یہ مسئلہ شرعی ہمیں پھر وہ پیغام دیتا ہے کہ کربلا میں جو مشکل ترین وقت ہے، بلکہ بعض علماء تو نہیں، عام آدمی کہتے بھی ہیں کہ مولانا وہ مصائب جو عاشورے کے دن تھے ان سے زیادہ سخت یہ مصائب شام غریبہ کی. اور عام آدمی بھی نہیں کہتے، یہ آقا سجاد بھی کہتے ہیں. شاید آج کے مصائب میں وہی الشام والے مصائب پڑھوں تو یہی جملہ آقا کا ہے کہ یہ آقا سجاد، مولا سجاد. تو یہ لیکن ان مصائب کے بیچ میں مسئلہ شرعی پوچھا گیا. یہ ایک مسئلہ شرعی جس میں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں نے شارٹ پڑھ دیا تو مجھے احساس ہوا. اب پہلی مجلس کا اختتام یاد کیجئے، ممبر عزاداری کا ایک بہت اہم حصہ، یہاں سے میسج جاتا ہے. اچھا نماز جماعت بھی بہت اہم ہے. ایک جملہ میری زبان پہ اس دن یہ آ گیا تھا
کہ نماز جماعت سے میں نے کہا تھا کہ شاید نماز جماعت سے زیادہ بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ ممبر پر صحیح آدمی آئے، تو اس سے نماز جماعت کی ذرا توہین ہو رہی ہے. نہیں، نماز جماعت کی اہمیت بھی بہت زیادہ. نماز جماعت انسان کو روحانی طور پہ اسپریچول ایک طاقت دیتی ہے، اس لیے اس میں کنیکشن ضروری ہے. جیسے وائرنگ ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اب لوگ کہہ دیں گے جی آج کل وائرنگ نہیں ہوتی ہے، وائی فائی ہوتا ہے، بلوٹوتھ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ہمکا ڈھمکا. لیکن جو ہمیں تصور دیا گیا امام کے ذریعے، اس کے پیچھے والا، اس سے رائٹ، اس کے لیفٹ، اس کے پیچھے، یہ اسپریچول رشتہ قائم ہوتا ہے. جو جس طرح مثلا جہاں آپ کے الیکٹریسٹی آ رہی ہے وہاں سے پورے گھر میں لائٹ کیسے جائے گی، وہ وائرنگ ہوتی. اب یہ وائی فائی والی بات چھوڑ دیجئے، میں پرانا آدمی ہوں، بہت بڈھا آدمی ہوں، بڈھی مثالی دوں گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسی لیے شاید، اب میں یقین سے نہیں کہوں گا، شاید اسی لیے ہماری جماعت کے اندر کنیکشن ضروری، بیچ میں گیپ نہیں آ سکتا. اور غیروں کے یہاں گیپ آ سکتا ہے، بلکہ مکے میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو دیکھتے بھی ہوں گے، 5 آدمی یہاں کھڑے ہیں تو 5 آدمی وہ 200 میٹر دور کھڑے ہیں، تو 4 آدمی جو ہے وہ 500 میٹر دور کھڑے ہیں، اور سب کی جماعت ہو رہی. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں. مکے میں ہماری نماز کے مسائل الگ ہیں، لیکن ویسے نہیں، کنیکشن ضروری. اور ابھی کووڈ کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک آدمی کتنے ڈسٹینس تک دوسرے آدمی تک اپنے اثرات پہنچا سکتا. شاید آپ کے یہاں 6 فیٹ تھا، ہمارے یہاں 2 میٹر تھا، کہ 2 میٹر کا ڈسٹینس رکھو پھر وہ کنیکشن کرتا ہے. سیم مسئلہ نماز جماعت کا، کہ 1 میٹر سے زیادہ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ جو اسپریچول الیکٹرک کی لائن چل رہی ہے نا، جس سے اسپریچولیٹی منتقل ہو رہی ہے امام سے پیچھے، اور پیچھے سے اس کے پیچھے، اور اس کے رائٹ اور اس کے لیفٹ، 1 میٹر سے زیادہ گیپ آ گیا کنیکشن کٹ جائے گا. کووڈ نے بہت ساری چیزیں بہت ہمارے آسان کر دی ہیں، یہ بتانا کہ ڈسٹینس سے کتنا فرق پڑتا. اور اسی لیے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، لیکن غلط وقت پہ کہہ رہا ہوں، یعنی آج ٹائم نہیں ہے، پھر بھی ایک ہی جملہ تو آئے کہہ دوں. اور اسی لیے امام جماعت کے قرأت صحیح ہونا چاہیے، یعنی عربی الفاظ کو عربی پروننسیشن میں ادا کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھی قرأت، اسپریچولیٹی اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے. مکے کے امام سے بہتر قرأت کس کی؟ ہمارے مراجع کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو بہت سادہ سے قرأت لگے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کے بعض بچے ان سے بہتر قرأت کرتے ہیں. لیکن جو اسپریچول پاور ان کے پاس ہے، جو جنریٹر ہے ان کے پاس روحانیت کا، وہ کنیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے بہترین قرأت والے عام عالم کو چھوڑ کر ہم اپنے مرجع کے پیچھے نماز پڑھنے کو پریفر کریں گے. تو اس کا ایک اسلام میں دخل ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے یہ بھی چیک کر لو کہ عادل کے پیچھے نماز پڑھو گے ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن اس کے بعد جتنا اس کا تقویٰ زیادہ ہے. یہ ہوا جماعت کی وجہ سے، کہ جماعت ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہے اسپریچول رشتے میں، اور منتقل کرتی ہے اسپریچولیٹی کو. لیکن اس کو چھوڑیے، ممبر جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے. وہاں سے جو میسج جاتا ساری زندگی آپ سنیں گے تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. وہاں پہ جس کو آپ بٹھا رہے ہیں اس کی ذمہ داری، وہ بہت رسپانسبلٹی ہے کہ چیک کریں. اب اس میں پہلے تو یہ 2 چھوٹے سے واقعات سن لیجئے جن کو مرزا حسین نوری نے لکھا ہے. ایک تو اپنی کتاب اللؤلؤ والمرجان میں، دوسرا اپنی کتاب دارالسلام. بہت چھوٹے واقعات. پہلا واقعہ یہ ہے کہ اچھا بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنے زمانے کے اندر ان کو ایک یونیورسل پاپولیرٹی حاصل ہوتی ہے، لیکن 50 سال بعد لوگ بھول جاتے ہیں، 100 سال بعد اور بھول جاتے ہیں. آج تک جب سے اردو میں مجلسیں شروع ہوئی ہیں، آج تک کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو اوریٹر، اسپیکر، عالم گزرا ہے شمس العلماء مولانا صفت حسن صاحب. اس مجمع میں کتنے لوگ ان کو جانتے ہوں؟ سب سے بڑا. ہمارے پاکستان میں سب سے بڑے خطیب علامہ رشید ترابی گزرے ہیں، وہ بھی ان کے بعد آتے ہیں رینکنگ میں. اور یہ بہت پرانے نہیں ہیں، 1935 میں ان کا انتقال ہوا. لیکن اب یہ 90 سال کے بعد اگر ان کا نام لیا جائے تو ذرا انٹروڈکشن کرانا پڑتا ہے کہ یہ کون ہے، جبکہ سب سے بڑے اردو خطیب مانے جاتے ہیں. تو اسی طرح ٹائم گزرنے سے بہت سارے اپنے زمانے کی اہم شخصیتیں. یہ واقعہ ہے ایسے ہی ایک عالم کا، نام نہیں لے رہا ہوں کہ فائدہ کیا ہے کہ آپ نام لے لیے. میں نے کہا مثلا آغا علی کا یہ واقعہ، اب آپ کو کیا پتہ کون آغا علی، سینکڑوں آغا علی، تو واقعہ سن لیجیے. مرزا حسین نوری کا انٹروڈکشن کرا دوں. یہ ہمارے تقریباً 100 سال پہلے کے ایک عالم ہیں، مجتہد نہیں ہیں، مرجع نہیں ہیں، یہ ہیں محدث حدیث. ان کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی. اور ایک سنت انہوں نے ایسی قائم کی جو پہلے تھی، اسلام پہلے تھی، اس کے بعد پھر لوگ اس کو بھول گئے.
یا بھول گئے یا بیچ میں جو شیعوں پہ مظالم ہوئے اس کے نتیجے میں یہ ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو پھر ختم ہی رہی. پھر انہوں نے اس کو ریوائیو کیا, دوبارہ زندہ ایک زندگی دی. وہ ہے نجف سے کربلا پیدل واک کرنا. اب اس وقت جا کے دیکھیں, یہ دنیا کی سب سے بڑی واک مانی جاتی ہے, اور اس میں جو کبھی کبھی آغا سیستانی کا آرڈر آ جاتا کہ سب لوگ ایک ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو جو 70 کلومیٹر کی صف بنتی ہے, وہ کیا منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. لیکن میں کیوں بتا رہا ہوں, آپ میں سے تو تقریباً آدھے لوگ 40 میں ہر سال جاتے ہیں, باقی ایک سال کے بعد جاتے ہیں. تو یہ جو 40 کی واک جس کے بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں, جس کا ثواب بھی روایتوں میں بہت آیا, کامل و زیاراتی کتاب پڑھ لیجئے گا جو ہماری ون آف دا موسٹ اتھینٹک بک ہے. لیکن وقت نہیں ہے, میں کہیں اور بھٹک رہا ہوں. تو یہ مرزا حسین نوری نے سلسلہ شروع کیا تھا, شروع میں تھا بہت پہلے. اس کے بعد پھر مظالم ہوئے, زیارت تک سے روکا گیا تھا. تو یہ مشی یا پیدل واک تو چھوڑ دیں, انہوں نے سلسلہ شروع کیا. اب جتنے لوگ جاتے ہیں, کتنے لوگ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا, 20 ملین 25 ملین. من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا ومن سنّا سنتاً سیئتاً فعلیہ وزرہا. بہت مشہور پیغمبر کی حدیث. اگر کوئی ایک اچھی ریت معاشرے میں ڈالے گا تو جتنے لوگ قیامت تک اس پہ عمل کریں گے سب کا ثواب ٹوٹل کر کے اس کو بھی دیا جائے, اس آدمی کو. ہر آدمی کو انڈیویجول ثواب ملے گا, ٹوٹل ثواب ملے گا اس آدمی کو. اور اگر کوئی معاشرے میں کوئی بری ریت ڈالے گا تو ہر گناہگار کو اس کا گناہ ملے گا, اور ٹوٹل جو گناہ ہے نا یہ سب جمع کر کے پہلے والے کو دیے جائیں گے جس نے یہ سلسلہ شروع کیا. علی کی امامت کو یا ولایت کو انکار کرنے والے جتنے لوگ ہیں سب گناہگار, لیکن یہ سارے لوگوں کا گناہ مل کر اس پہلے آدمی کو دیا جائے گا جس نے علی کی ولایت کو روکا تھا. یہ پیغمبر کی بہت مشہور حدیث ہے, اس کو وہ لوگ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے. چنانچہ اگر کسی خاندان میں حجاب تھا, جو پہلی عورت جس نے اپنا حجاب اتارا, باقی جتنی عورتوں نے بعد میں اس کو دیکھ کر حجاب اتارا, ہر ایک کو اپنی بے حجابی کا گناہ ملے گا, مگر یہ ساری عورتوں کی بے حجابی کا گناہ ٹوٹل اس پہلی عورت کو بھی دیا جائے گا. اور جس عورت نے اپنے خاندان میں پہلی مرتبہ حجاب کی ریت ڈالی, اب حجاب کی ریت چوتھا امام, چادر زینب, غیرت, تو یہ تو حجاب کے تو دو چار جملے الگ الگ آتے رہیں گے. جس نے پہلی مرتبہ حجاب کی ریت ڈالی, اچھا حجاب تو بہرحال ایک مڈل کلاس شریف گھرانے میں رہتا ہے, مسئلہ اس کا نہیں, مسئلہ ہے شادی میں اس نے حجاب کی ریت ڈالی کہ شادی میں جو ہے جو آتا ہے ہر ایک کو حجاب کے ساتھ آنا ہے ورنہ نہ آئے. برتھ ڈے پارٹی میں اس نے یہ رواج ڈالا کہ جو میرے گھر میں آ رہا ہے میرے بچے کی خوشی میں شرکت کے لیے حجاب کے ساتھ آئے تو نہ آئے. اور اس نے ایک سلسلہ شروع کیا, پھر مثلا بڑھا, 5 اور عورتوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, 50 اور عورتوں نے. جس نے یہ کیا اسے اس حجاب کا ثواب تو ملا, مگر اس کا ٹوٹل ثواب جمع کر کے اس پہلی مومنہ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا. اور ضروری نہیں کہ مومنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مومن ہو, کہ نہیں چاہیے مجھے اپنے وہ بھائی بہن نہیں آئے میری شادی, میرے بیٹے کی شادی میں, اگر وہ بے حجاب آ رہے ہیں. اسی طرح میوزک کا رواج ہے, اسی طرح اور تو گناہ اور نیکی. مرزا حسین نوری نے نجف سے کربلا پیدل زیارت کا رواج ڈالا, تو اگر آج 25 ملین آدمی پیدل زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہر ایک کو اس کا ثواب ملے گا, اور اس 25 ملین کا ثواب جمع کر کے مرزا حسین نوری کے نام اعمال میں جائے گا. ہمارے ایک بہت اہم علماء میں سے ایک, ان کے ایک شاگرد ہیں شیخ عباس قمی, جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی. دونوں استاد شاگرد کی قبریں ایک ہی کمرے میں ہیں. نجف میں جب آپ باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں, رائٹ سائڈ پر جو پہلا روم ہے اس پہ تختی بھی لگی ان دونوں کی. تو یہ اپنی 2 الگ الگ کتابوں میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعے لکھتے ہیں. پہلا واقعہ یہ تو ذرا مشہور بھی ہو گیا, اگرچہ اس کے اندر صرف ایک پہلو آیا ہے, اور میرا تو میسج بہت بڑا میسج ہے, لیکن پہلے وہ سن لیجیے کہ ایک بہت مشہور اپنے زمانے کے ذاکر, خطیب, اوریٹر, اس زمانے کے ایک بڑے عالم کے پاس گئے, مرجع کے لیول کا سمجھ لیجیے, اور کہا کہ میں نے رات کو ایک سپنا دیکھا. کل کی مجلس, پرسوں کی مجلس, دونوں کو ملا کے آگے بڑھا رہا ہوں. سپنا یہ دیکھا ہے کہ میرے سامنے آقا حسین ہیں اور میں ان کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوں. یہ سپنا دیکھا. میں نے کہا تھا نا کہ کچھ سپنے بہت سچے ہوتے ہیں. یہ وہ سپنا ہے جو کل بھی میں نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ اپنے حوزے میں ایجوکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں یہ ہم کو پڑھائی جاتے ہیں
کہ دیکھو یہ ہے ذمہ داری ممبر پہ جانے والے کی. 3 الگ الگ ذمہ داریاں ہیں نا. جس کے ہاتھ میں ممبر کا کنٹرول ہے وہ ٹرسٹی ہو, مینیجنگ کمیٹی ہو, ایگزیکٹو کمیٹی ہو, جو بھی ہو, ایک اس کی ذمہ داری کس کو لا رہی, ایک مجمع کی ذمہ داری ہے کس کو سننے جا رہے, اور ایک پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کیا پڑھ رہے. تو ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے. کہا میں نے دیکھا آقا حسین کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوں. وہ عالم یا مرجع جو ان کو نہیں جانتے کون ہے. تھوڑی دیر سوچا, کہا کہ کیا تم مجلسیں تو نہیں پڑھتے ہو؟ کیونکہ کہا پڑھتا تو ہوں. لیکن یہ آپ نے کیسے کہا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تم جھوٹے جھوٹے مسائب بنا کر آقا حسین کے نام سے مجلس میں پڑھ دیتے ہو. یہ حسین کا گوشت نوچ کے کھانا ہے. یہ مرزا حسین نوری نے اپنی 2 کتابوں میں واقعہ لکھا, بڑا مشہور واقعہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے مجلس سے پڑھنا بند کر دیا. ایک دوسرا واقعہ وہ بھی یہ لکھتے ہیں, یہ کتاب ہے دارالسلام فیما وقع فی المنام, جس میں امام زمانہ کے بہت واقعات. میں ایک جملہ کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنا ایڈورٹائز کر رہا ہوں. اس کتاب کے جو اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, اس پہ میں نے ماہ رمضان میں 25 مجلسیں پڑھی تھی اور بڑا انٹرسٹ لوگوں میں رہا تھا. تو ایک واقعہ یہ, وہ بھی ایسا ہی ایک بہت مشہور اپنے زمانے کے خطیب, ایک دم سے انہوں نے بھی اناؤنس کیا کہ میں مجلسیں پڑھنا بند کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں, میں نے اناؤنس کیا تھا کہ جس دن اس ممبر پہ میں نہیں چڑھ پاؤں گا وہ میری ریٹائرمنٹ کا دن ہوگا. بس یہ میں نے کرائیٹیریا رکھا ہے دنیا بھر میں. جس دن آپ یہ سنیں کہ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں مولانا صادق حسن ممبر پہ نہ چڑھ پائے, بس سارے میرے وعدے کینسل, میں ریٹائر ہو گیا. تو انہوں نے تو بغیر کسی وجہ کے اعلان کر دیا کہ آج سے میں کوئی مجلس نہیں پڑھوں گا, اور بہت بڑا خطیب. اب میں کیسے کمپیئر کروں, جو نام لوں گا تو ان کی توہین ہو جائے گی. تو آخر جو ان کے ساتھی تھے حوضہ علمیہ میں, وہ ان کے پاس آئے, کہا کیا بات. کہا کل رات کو میں نے ایک سپنا دیکھا, اور سپنے میں رسول کو دیکھا, اس لیے یہ سپنا تو بالکل سچا. وہ پہلے میں آقا حسین کو دیکھا, وہ بھی سچا. میں نے دیکھا کہ جیسے روز قیامت ہے, لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں, اور میں بھی قبروں سے نکالا گیا. اور جیسے ہی میں قبر سے نکلا, وہ عذاب کے فرشتے وہاں پہ سارے عذاب کو لے کے کھڑے تھے. کچھ قبر سے نکلیں گے تو ان کو ویلکم کیا جائے گا, رحمت کے فرشتے آئیں گے. بلکہ ایک بہت عجیب سی روایت ہے, سن لیجئے. وہ میرا ایک الگ سبجیکٹ ہے, معراج. 10 15 مجلسیں پڑھی ہیں, کبھی موقع ملا تو یہاں خالی اس معراج پر, اس میں ایک جملہ شروع میں, بالکل شروع میں, جب پیغمبر 7واں آسمان, گھڑی دیکھ لوں, جب پیغمبر 7واں آسمان پہ گئے تھے نا, تو کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ مکے سے. اور کیا پیغمبر کی سواری کیا تھی؟ براق. براق ایک ایسی سواری تھی کہ جس میں ڈویل اس کا موڈ ہے, یعنی وہ براق جو ہے وہ ہوائی جہاز کی طرح بھی چلتا ہے اور راکٹ کی طرح بھی. فرق کیا ہے کہ ہوائی جہاز جو ہے نا وہ ہاریزنٹل جاتا ہے نا, افق سے افق تک, ایسٹ سے ویسٹ, اور راکٹ جو ہے نا وہ ورٹیکل جاتا ہے زمین سے آسمان کی طرف. براق پہلے یوں چلا, پھر یوں چلا. پھر پیغمبر نے براق کی خصوصیات بتائیں, کیسا ہوتا ہے, کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین ہے, کتنا طاقتور ہے, کتنا فاسٹ ہے. اور پھر یہ جملہ بھی کہا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو سب آدمی پیدل آ رہے ہوں گے, صرف 4 آدمیوں کو سواری ملے گی, جس میں میں ہوں, اسی براق پر بیٹھ کے آؤں گا. اور میری بیٹی فاطمہ ہے جو میری اونٹنی غصبہ پہ بیٹھ کے آئی گی, اور علی ہے جو میرے گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے, اور حضرت صالح ہیں جو اس اونٹنی پر بیٹھ کر آئیں گے جس کو پہاڑ سے اللہ نے پیدا کیا اور پھر اسے شہید کیا تو عذاب آ گیا. نجف وادی السلام کا قبرستان, 2 ہی نبی کی تو قبریں مشہور ہیں, ایک حضرت صالح. تو کہا صرف یہ 4, باقی سب پیدل آ رہے ہیں. یہ میں نے اتنا کیوں کہا, یہ روایت ہی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جن مومنین کے اعمال ٹھیک ہیں, بلکہ پیغمبر جب براق کو بتا رہے ہیں تو کسی نے سوال کر لیا, یا رسول اللہ کتنی شاندار اور اچھی سواری ہے, آپ کا رتبہ اتنا بلند ہے, اللہ نے آپ کو عطا کیا؟ کہا نہیں, جو بھی علی سے صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے اور علی کا شیعہ ہے, وہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اسے بھی اس کے لیے ایک چھوٹا براق لایا جائے گا, اور اس براق کے ساتھ اسے علی کی سواری کے پیچھے پیچھے لے جایا جائے گا. آپ کو بھی براق ملے گا, مجھے ہاں درود بھیجے محمد و آل محمد. براق ہمیں بھی ملے گا. ابھی آپ نے سنا 4 سواریاں, وہ تو 4 فل فیض سواریاں. یہ تو سمجھیے کہ جیسے وہ گاڑیوں کے پیچھے جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کیبل لگا کے لے جاتے ہیں نا, یہ اس ٹائپ کی سواری ہوگی, لیکن نیک شیعہ کو.
اب نیک شیعہ کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، میں آ جاتا ہوں کیونکہ اصل موضوع تو کہاں سے کہاں گھوم رہا ہے، تو میں جلدی سے بات پوری کروں۔ قیامت کا دن آ گیا، میں قبر سے نکلا، عذاب کے فرشتے کھڑے، اور خالی ہاتھ کوئی تھوڑی کھڑے ہیں، وہ عذاب لے کے کھڑے، کسی کے ہاتھ میں وہ سانپ ہے، کسی کے ہاتھ میں وہ اشدہا ہے، کسی کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، جتنے بھی عذاب ہیں۔ اور جیسے میں نکلا پکڑ لیا مجھے، اچھا میں بھاگا میدان قیامت میں۔ لفظ بھاگنا قیامت کے دن یہ قرآن میں بھی آیا کہ بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگے گا اور اولاد والدین کو دیکھ کے بھاگے گی۔ ٹائم کم ہے تو میں آیتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، مولا کی جو مناجات ہے اس کے شروع میں بھی آیتیں۔ بھاگا، میرے پیچھے پیچھے عذاب کے فرشتے بھاگ رہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں نا کہ یہ عذاب ہاتھ میں لے کے میرے پیچھے کیوں بھاگ رہے۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک سواری جا رہی ہے، نور کی محمل رکھی ہے، اس کے اوپر اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر جو عورتوں کو بیٹھنے کے لیے محمل ہے وہ پورا نور کا بنا ہوا، اور اس سواری کے نیچے بہت سارے لوگ ہیں۔ اونٹنی کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا تابوت نکلتا ہے تو بہت سارے بچے جوان تابوت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ سواری بہت بڑی، بہت بڑا مجمع۔ میں نے گھبرا کے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا سواری ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ رسول کی بیٹی کی سواری ہے، اور اس سواری کے نیچے جو آ جاتا مجال عذاب کے فرشتے کی قریب آ جائے وہ دور دور سے دیکھ کر اس کو بلاتے ہیں۔ لیکن ہم کو عذاب کا فرشتہ بلائے گا تو ہم کیوں جائیں گے اس کی بات پہ؟ رحمت کا فرشتہ بلائے گا، یہ کوئی حور بلائے گی تو ہم دوڑ کے پہنچیں گے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بلا رہے ہیں عذاب کے فرشتے، آؤ، ہماری ڈیوٹی ہے تمہیں سزا دینا، لیکن مجبور۔ یہ شہزادی کونین کی جو شافع میشر کی وہ بیٹی ہے جو قیامت میں شفاعت کرے گی اپنے چاہنے والوں کی، ان کی سواری جا رہی ہے، اور جو اس کے نیچے آ گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ اب یہ تو روایت بہت مشہور۔ حاجی علی بغدادی کا واقعہ جو امام زمانہ سے ملے تھے کاظمین میں، اور یہی روایت ان سے کنفرم کرائی تھی، تو امام پہلے رو دیے اور پھر کہا کہ ہاں میری دادی، لیکن وہ اکیلی نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کی ماں بھی اسی سواری میں بیٹھی ہے۔ وہ میں صرف ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو کاظمین میں یہ حاجی علی بغدادی کی روایت تو ہر عالم پڑھتا ہے جو زیارت کے گروپ کو لیڈ کر رہا ہے۔ خیر، اب میں وہاں پہنچ گیا، میں بھی بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے آ رہے تھے میرے، وہ پکڑنے والے ہیں کہ میں اس اونٹنی کے نیچے پہنچ گیا۔ کربلا کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، اب یہ روایت میں نہیں ہے، کسی مرجع نے نہیں کہا ہے، یہ عوام کا ایک نظریہ ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے مشہور، اور وہ یہ ہے کہ کربلا شہر کی یہ خاصیت کہ کتنا ہی مجمع کیوں نہ آ جائے، یا کربلا کے ایکسپینڈ ہو جاتا ہے کہ کیا معجزہ ہوتا ہے، وہ سارا مجمع اس کے اندر پہنچ جاتا ہے کسی طرح۔ حج میں آپ دیکھتے ہیں 2 ملین ہے، اس سال تو 2 ملین بھی نہیں تھے، 1.8، کیا مجمع تھا، کتنی موتیں ہوئی تھی، کیا حالت تھی۔ اور کربلا میں 25 ملین ہے، پتہ نہیں کیسے کربلا میں روزوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں، سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں، زحمت ہوتی ہے، مجمع زیادہ ہے، لیکن اسی لیے بعض عوام کا نظریہ ہے کربلا کی زمین ایکسپینڈ ہو جاتی ہے جب مجمع آتا ہے۔ محمل یہ جو اونٹ ہے یہ اسی طرح کا ہے، جتنے گناہگار اس کے نیچے آ رہے ہیں ان کو جگہ مل ہی رہی ہے۔ تو اب یہ ہم سب محفوظ ہیں کہ ایک مرتبہ عذاب کے فرشتے بلا رہے ہیں، نہیں آ رہے، مثلا یہاں نہیں آ پاتے، عذاب کے فرشتوں کی ہمت ہے شہزادی کے سواری کے قریب آئے، دور دور کھڑے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک قاصد آ رہا ہے، فرشتہ ہے، انسانی شکل میں ہے، یہ تفصیلات نہیں، اور وہ آ کے شہزادی کی سواری کے قریب رکا اور کہا کہ اے شہزادی کونین، آپ کے بابا نے ایک پیغام بھیجوایا۔ اب سب سن رہے ہیں، وہ پیغام یہ بھیجوایا ہے کہ یہ سب اللہ کے گناہگار بندے ہیں، ان پر اللہ کا حکم مجھے جاری کرنا ہے، چنانچہ ان کو یہاں سے باہر جانے کا حکم دو۔ یہ پیغمبر فرما رہے، اور جیسے ہی یہ فرمان آیا ویسے ہی کنیز نے ہم لوگوں سے کہا یہاں سے نکلو، باپ کا حکم آ گیا، شہزادی تم سے کہتی ہے جاؤ۔ اب نکلنا پڑا، اور جیسے ہی نکلے عذاب کے فرشتے تو بہت دیر سے کھڑے تھے، انہوں نے پکڑ لی۔ اچھا پکڑ کے ابھی کوئی سزا نہیں دی، ہیں ان کے پاس سارے عذاب، سزا نہیں دی۔ اللہ کے یہاں بغیر پوری وہ ہیئرنگ کے جیسے کیس چلتا ہے سزا نہیں ملتی، سیدھا رسول خدا کے پاس لے کر گئے۔ پھر اس میں تفصیل ہے کہ رسول کیسے بیٹھے ہیں، نور کا ممبر ہے، سامنے ایک بڑا مجمع پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہوا، وہ کون لوگ ہیں ان کو نہیں پتا، کون لوگ بیٹھے، کیوں بٹھائے گئے، بڑے احترام سے بٹھائے گئے۔ پیغمبر نے مجھے دیکھا، کہا قریب ہو، تم نے میرے حسین کے بارے میں مصائب کے لیے یہ روایت پڑھی تھی؟ رسول سوال کر رہے ہیں، کہاں سے پڑھی تھی، تمہارا سورس کیا؟
کس کتاب میں تم نے دیکھا؟ اب پیغمبر سوال کر رہے ہیں. اچھا میں تو ذرا پھر بھی سختی سے کہہ رہا ہوں, پیغمبر بہت نرمی سے لے کے کہہ رہے بتاؤ کہاں. اب میں چکرا گیا. بہت سی روایتیں تو ایسی سنی سنائی پڑی جاتی ہے, کچھ بنائی بھی جاتی ہیں. تو وہ جو روایت کا پیغمبر ریفرنس دے رہے ہیں, انہوں نے لکھا نہیں کون سی روایت. اب میں نے کہا جیسے عوام کبھی سوال کرتے ہیں تو ہم کسی ایک کتاب کا نام لے لیتے ہیں, کون جا کے چیک کرے گا. کہا کہ یہ علامہ مجلسی کی بحار الانوار کی 10ویں جلد میں, علامہ مجلسی کی بحار الانوار ایک کتاب ہے, نام ہر ایک نے سنا ہے, 25 والیوم میں ہے, اب نیا اس کو 110 والیوم میں چھاپا گیا. تو کہا اس کی والیوم 10 میں. بس جیسے ہی میں نے کہا, پیغمبر نے قریب کھڑے فرشتے سے کہا جاؤ مجلسی کے پاس اور یہ کتاب لے کر آؤ. وہ فرشتہ چلا. اب میں نے پلٹ کے دیکھا یہ سارے شیعہ علماء تھے جو امام علی سے لے کر میرے زمانے تک جن کا انتقال ہوا, مجتہدین, مراجع, بڑے بڑے عالم, محدثین سب بیٹھے ہوئے. پہلی لائن میں جو چند علماء ہیں ان میں ایک علامہ مجلسی, ان کے سامنے ان کی کتابیں, ہر عالم کے سامنے اس کی کتاب. علامہ مجلسی کے پاس فرشتہ گیا, میں سن رہا ہوں. کہا کہ یہ آپ کے پاس جو کتاب ہے نا اس میں سے بحار الانوار کی والیوم 10 دیجئے. انہوں نے کتابوں میں سے نکالی والیوم 10 اور فرشتہ رسول کے پاس لاتا ہے, رسول یہ مجھے دیتے. پیغمبر نے کہا اب کھولو اس میں, کون سے صفحے پہ یہ روایت ہے جو تم نے پڑھی ہے ابھی تم کہہ رہے تھے. اب چکرا گئے کیونکہ تم نے ایسے ہی ریفرنس دے دیا جیسے عام پبلک کو دیا جاتا کہ جی فلاں کتاب میں لکھا. کہا نہیں مجھے ذرا دھوکہ ہوا ہے. وہ دوسرے ایک عالم کا نام لیا, ملا صالح کا شاید, کہا کہ ان کی تیسری کتاب میں انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں کربلا پر 3rd والیوم. کہا اس کے اندر پیغمبر نے فرشتے سے کہا جاؤ اس کے پاس, ان کے پاس لے کر آؤ. وہ تھے 7th لائن میں. یہ لائنیں بنی تھی ہر ایک کے اسٹیٹس کے اعتبار سے. جیسے علامہ مجلسی پہلی لائن میں ہیں, آغا خوئی پہلی لائن میں ہوں گے, امام خمینی پہلی لائن میں ہوں گے, پھر سیکنڈ, پھر وہاں گیا 7th لائن میں. بہت سارے اس میں انٹرسٹنگ پہلو آ گئے ہیں, قیامت میں علماء کا, مرجع کا, مرجعیت کا احترام. لیکن میرا موضوع تو کہیں گھوم ہی رہا ہے. تو وہ کتاب لے کر آئے پیغمبر نے میرے ہاتھ میں. جیسے ہی میں نے کتاب کھولی تو اس کے اندر تو حدیث تو تھی, وہ تھا ہی نہیں نا واقع, تو میں نے اپنی طرف سے پڑھا کہ ایک مرتبہ میں نے تیسرے عالم کا نام لیا, پیغمبر نے ان سے کتاب منگوائی. اب میں سمجھ گیا کہ کتاب کا نام لینے سے کام نہیں بنے گا. سارے علماء اپنی کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیغمبر اس طرح مجھے نہیں جانے دیں گے. کہا عذاب کے فرشتوں سے آگے بڑھو, اور یہ جھوٹی روایت میرے بیٹے کے نام سے پڑھ رہا ہے تو اب لا عذاب. پیغمبر کے سامنے, پیغمبر شافع محشر ہیں, شفیع المذنبین ہیں, سزا دو اس کو. فرشتے آگے بڑھے, تب خدا کا پیغام آیا کہ اے میرے حبیب, یہ ہیں سب تیرے چاہنے والے, اگر اتنی سختی سے حساب لے گا تو ایک بھی نہیں بخشا جائے گا. محبت علی کے طفیل میں ان کے بہت سے گناہوں کو نظر انداز کرو. یہ کہے کہ مجھے وہاں سے معافی تو مل گئی محبت علی کی وجہ سے, لیکن میں نے اس کے بعد عہد کیا کہ آئندہ کوئی مجلس نہیں پڑھوں گا. اس لیے اب سنیے کس لیے. بھئی پیغمبر نے مجلس پڑھنے پہ تو پابندی نہیں لگائی. کہا غلط روایتیں نہ پڑھو. کہا میں مجلس نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ عوام غلط روایتوں کا عادی ہے. اگر میں غلط روایت نہیں پڑھوں, سیدھا شہادت کا واقعہ پڑھوں, نہ کوئی روئے گا, نہ کوئی گریا کرے گا, نہ کوئی مجھے بلائے گا. اب یہ جو مسئلہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے نا, جس کی وجہ سے بعض اوقات, اس میں بہت بڑی بات میں کہہ گیا لیکن ٹائم بھی نہیں ہے, اور شاید اس سے زیادہ بعض بڑے علماء کی توہین بھی ہو جائے, اس لیے روکتا ہوں کہ جب تک کہ لوگ وہ روایت نہ سنیں, چاہے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ روایت غلط اور جھوٹی, لیکن وہ ساری زندگی سنتے آئے. اب میں ایک ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں, میں نہیں مانتا اس کو, لیکن ہے. جناب علی اکبر کی ایج 27 تھی اور ان کی ایک اولاد بھی تھی. میں تو بھئی 18 سال والا نظریے کا قائل ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ہے. اب اگر کوئی عالم یہ پڑھے گا تو میں نے دیکھا ہے کہ بجائے رونے کے مجلس میں دھمال ہو جاتا ہے. میں بہت ہلکا کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ممبر پہ جانا. یہ تو پھر بھی مصائب ہیں جس میں اتنی سختی سے ان کو پکڑا گیا کہ پیغمبر تو جہنم میں بھجوا رہے تھے. وہ تو اللہ نے کہا کہ اگر اس طرح تم نے حساب کتاب لیا تو کوئی نہیں بخشا جائے گا. علی والا تو ہے نا, تھوڑی نرمی کرو. وہ سرکار سید الشہداء کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہے. مصائب کی روایت ہے. اور اگر مصائب نہیں, جو پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں کوئی میسج آپ دیتے ہیں, جس میں ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, جس میں عقیدے بتاتے ہیں, اس میں اگر کوئی گڑبڑ کر رہا, بھئی مصائب میں کیا ہے کہ غم کا بیان ہے نا.
ایک مصیبت نہیں تھی، اب مثلاً اگر نہیں تھی اور آپ نے پڑھ دی، لیکن اگر وہاں آپ نے کہہ دیا کہ معصومین کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو معاف کرانے کا، دعائے توسل حرام ہے پڑھنا، شفاعت کا عقیدہ رکھنا گناہ کبیرہ، تو پورا دین ہی چلا گیا۔ جب اس کے اندر اتنی سختی ہے تو اس میں، اور یہاں پر انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں آج کل انگلش اسپیچز کی جا رہی ہیں اس کے اندر یہ خطرہ بہت بڑھ گیا۔ اب جیسے وہ پرسوں میں ملاقات کی تھی نا، آپ کے آئے تھے شیخ علی، ون آف دا بیسٹ انگلش اسپیکر، کی تقریر بھی بہت اچھی ہے اور کوئی ایسی غلط بات نہیں پڑھتے، اور آپ کے بچے بھی ان سے کتنی محبت کرتے ہو، میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سائن لینا ہے کا آٹوگراف، یہ آٹوگراف کا سلسلہ بھی چوتھے امام نے بہت اس کو بڑھایا، آٹوگراف لو، وہ کہیں سے کسی کو کوئی نہیں ملا کاغذ تو جو پیپر نظر آیا، اور واقعاً محبت کرتے تھے۔ میں نے 2 بچوں کو ذرا لائن میں لگانا چاہا، وہ سمجھے کہ میں سائن کرنے چاہا، نو 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 مولانا یو ناٹ یو جس، تو خیر خوشی ہوتی ہے، وہ بچے کا جملہ مجھے اب تک یاد ہے بھول پانے والا، ناٹ یو ناٹ یو ناٹ یو۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ ان کی اوریٹری ہے نا کمال، اور ساتھ میں پھر ایسے اسپیکر آئیں تو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن آج کل جو آ رہے ہیں وہ ایسا نہیں۔ آپ حضرات تو خود بھی بزنس مین ہیں نا، شاید سب کے سب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ، ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، ساری ہماری نئی نسل کو انگلش چاہیے، انگلش کے صحیح اسپیکر بہت کم ہے، جس کو بھی چانس مل رہا چلے ٹھیک ہے، ثواب کے لیے سب آئیں، لیکن اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ غدیر خم میں مولا کی محبت کا اعلان تھا، امامت کا کوئی اعلان نہیں تھا، شفاعت بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ تو شرک ہے، اس میں اور وہابیت میں کیا فرق ہے؟ اور میں نے سنا توسل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اسلام کے اندر، ڈائریکٹ اللہ سے ہے، کیا کہا آپ نے؟ اب تو یہاں تک زیارت کے خلاف اتنا بولا جا رہا کہ اسلام میں زیارت کی وہ اہمیت نہیں ہے جو آپ لوگوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا، مت جائیے زیارت۔ میں بہت باتیں ہلکی رکھ کے کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اور کوئی کنفیوژن کریٹ ہو جائے، تو ہونا چاہیے انگلش اسپیچز۔ ہمارے بچوں کی اس وقت یہی ایک طریقہ ہے کہ میڈیم وہ بنائے جائے جو ان کا میڈیم آف ایجوکیشن ہے، مگر اس کی خاطر غلط نہیں، سلیکشن اچھا ہونا چاہیے، اور مجمع کی بھی ایک ذمہ داری ہے، چیک کریں۔ باتیں بہت تھی آزاداری کے لیے، بار بار ایک جملہ میں کہتا ہوں، اس وقت کے جو حالات ہیں، جو چوتھے امام کی حدیث تھی کہ ہاتھ میں آگ رکھ کے کھڑے ہونا آسان، اپنے دین کو بچانا مشکل ہے، کئی حدیثیں ہیں اسی مفہوم کی چوتھے امام کی، اور کل جو شہادت کی رات ہے اس میں سے کچھ حدیثیں میں ریپیٹ کروں گا، لیکن ایسے حالات میں کہ جب دین بچانا اتنا مشکل ہے، ہماری لاسٹ ڈیفنس لائن یہ ہماری عزاداری ہے، جب تک یہ عزاداری آپ کے ہاں رہے گی۔ اچھا میں نے اس دن ماشاءاللہ دیکھا، وہ بچہ جو تھا، دیکھیں چھوٹا بچہ تھا، یعنی جو نوحہ خان آیا تھا، کتنے بھرپور طریقے سے اس نے نوحہ خانی کی، ماتم کرایا، واقعا دل خوش ہو گیا۔ جب میں دارالسلام گیا تھا اس وقت اتنا سا وہ تھا، اس کو میں نے دیکھا تھا اور اندازہ نہیں تھا کہ وہ آگے چل کے اتنا، بعض اوقات کسی کا نام مشہور ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی پڑھ دے نا لوگ واہ واہی کرتے۔ کچھ ایسے بڑے خطیب ہیں کہ جو خود مجھ سے کہتے ہیں کہ آج تو ہماری دوستی ہے نا، آج تو ہم نے صرف ٹائم پاس کیا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا، خود کہتے ہیں، لیکن پبلک واہ واہ نعرہ حیدری پورا، یعنی ڈر لگتا تھا کہ اب یہ بلڈنگ نہ گرنے پائے جعفری سینٹر کی چھت، جبکہ خود کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، لیکن نام ہے۔ اور بعض بڑے گمنام قسم کے بہترین مجلس پڑھ کے جاتے ہیں، مجمع ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ میں اپنی مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ اس میں ٹس سے مس نہیں ہوتے تو آپ حق بجانب ہیں، لیکن بعض میں نے دیکھا بڑے بڑے بعض نوحہ خان ہیں، ان کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، بس ان کو دیکھیے، اور وہ بچہ تھا، میرے حساب سے میں نے اتنی مجلس سے اٹینڈ کیا، اس نے ان بڑے بڑے نوحہ خانوں سے زیادہ بہترین اس دن عزاداری کی تھی۔ میں پروموٹ کرتا ہوں ایسے بچوں کو، میں پروموٹ کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو، بلکہ بعض اوقات میں ایک جملہ کہتا ہوں جو مرحوم ڈاکٹر قلب صادق کی آخری وصیت تھی، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، میرا اندازہ ہے کہ جمال پور میں یا تاج پور میں پہنچے ضرور ہوں گے۔ ان کی آخری وصیت کیا تھی کہ میرے لیے جب مجلس کرانا سوئم کی، اگر کوئی صحیح اوریٹر نہ ملے تو صرف سوزخانی، مرثیہ اور نوحے پہ مجلس ختم کرنا، ممبر کے بیان کی ضرورت نہیں، غلط بیان سے بہتر ہے کہ بیان نہ ہو، مقصد ثواب پہنچانا ہے، وہ نوحہ خانی میں بھی پہنچتا۔ تو یہ بہت ہمارے یہاں یہ نوحہ خانی اور ماتم بھی بہت ایک اہم انسٹیٹیوشن ہے۔ دیکھیے آپ کتنے اس دن بچے کھڑے تھے اور کتنے جوش سے ماتم کر رہے تھے، یہ ہماری لاسٹ ڈیفنس لائن۔ اور جتنے بھی حالات خراب ہوں، اکثر لوگ ایک جملہ کہتے ہیں نا، جی آج کل پرابلم بڑھ گئے ہیں، عزاداری کو بڑا خطرہ۔
आज़ादारी को कभी खतरा नहीं है। ये सज्जाद ने सफ़े अज़ा बिछाई है, ये ज़ैनब ने सफ़े अज़ा बिछाई है, ये दुआए फातिमा का नतीजा है। खतरा अज़ादार को है। अज़ादार बिगड़ सकता है, अज़ादारी महफूज रहेगी। अज़ादार को अपना ईमान बचाना है, अज़ादारी बचाने के लिए अल्लाह है। वो जुमला जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से कहा था, ऊँट मेरी कस्टडी में है तो मैं इनकी हिफाजत का ख्याल करूँगा, खाना काबा का एक रब है, अपने घर को वो खुद बचाएगा। तो आज़ादारी के लिए कोई खतरा नहीं। खतरा आज़ादार के लिए है कि अगर वो ज़रा गाफिल हुआ तो ये आज़ादारी बहुत अहम है। इसमें नोहा खानी, मरसिया खानी, स्पीच, गरचे आजकल बाज नोहों में भी ऐसे अकीदे मिलाए जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और नोहा खानी के हवाले से एक बात मैंने देखी, अक्सर लोग तो ये सुनते भी नहीं है कि नोहे के जुमले क्या हैं। वो तो एक जो मातम का अंदाज है वो उस पर मातम करते। और मैं उस दिन देख रहा था, बच्चे बड़ों से ज़्यादा मातम कर रहे थे, जोश से कर रहे थे। मुझे यकीन था कि यह आधा मातम तो इनकी समझ में ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो मातम एक जज्बा पैदा होता है ना, तो यह खतरा उसमें कम है। इसकी जो मेंबर पे आता है उसके लिए खतरा बहुत ज्यादा है। और अब यहाँ पे इसी से कनेक्ट करके एक बात कहूँ कि ये सफ़े अज़ा बिछाइए दो पर्सनैलिटीज ने मिलकर। देखिए दुआए फातिमा, बल्कि पहला मातम तो अल्लाह ने आसमान पे करवाया था, लेकिन वो पूरी हिस्ट्री ट्रेस नहीं करना, वो मैं शबे फर्स्ट मुहर्रम की मजलिस में पढ़ता हूँ, चांद रात की मजलिस। लेकिन बाकायदा करबला के बाद ये सफ़े अज़ा दो पर्सन। अच्छा, ये दोनों के हालात आप देखें। चले बाकी हालात छोड़िए। शहजादी ज़ैनब का नाम है ज़ैनब। ज़ैनब का मतलब क्या है? बहुत सारे इसके मतलब बताए गए। एक मतलब ये भी बताया गया है ज़ैनब, अपने बाप की जीनत। जीनत पर मुझे नाइजीरिया के शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी की बीवी जीनत ज़क़ज़क़ी याद आ जाती है, लेकिन वो मौका नहीं है उनके जुमले का, वो कल मैं बताऊंगा कि ये होना चाहिए हमारी औरतों का जज्बा और स्पिरिट। लेकिन फिलहाल आइए ज़ैनब, बाप की जीनत। और आप सारी जिंदगी शहजादी ज़ैनब के मसाइब भी सुनते हैं, फ़ज़ाइल भी सुनते हैं। वाक़ान बाप की ऐसी जीनत थी कि दूर से ही लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे अली गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़ैनब, ज़ैन इस खानदान में सिर्फ दो के नाम है, नाम कहिए, लक़ब कहिए, या ज़ैनब है ज़ैन, या चौथे इमाम है ज़ैन। वो है ज़ैन अब, बाप की जीनत। ये है ज़ैनुल आबिदीन, तमाम इबादत करने वालों की जीनत। जीनत वो भी, जीनत ये भी, दोनों के नाम जो हैं वो मैच करते हैं। ज़ैनब का नाम आसमान से आया। रिवायत तो पता है ना कि जब विलादत हुई तो सब ने मना कर दिया कि नाम हमें नहीं रखना। सबसे मतलब शहजादी फातिमा, मौला अली, रसूल खुदा, आसमान से नाम आया। और ये नाम जो चौथे इमाम का है ज़ैन, ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। इसके बारे में ये, अच्छा, ये दुनिया में कहा जाता कि अगर किसी आदमी की फजीलत को दोस्त भी माने, दुश्मन भी माने, तो उसकी अजमत का क्या कहना। दुश्मन तो आराम से नहीं मानता है ना। चौथे इमाम का नाम ज़ैन, ये जमीन में भी दिया गया, आसमान में भी दिया गया। जमीन में ये नाम दिया शैतान ने, आसमान में ये नाम दिया खुदावंद रहमान ने। रिवायत आपकी सुनी हुई मशहूर रिवायत, जमीन के बारे में रिवायत ये। यहीं से मुझे इसको दोबारा कनेक्ट करना था आज़ादारी से, वक्त तो नहीं है लेकिन एक आध जुमला कह दूंगा। जमीन में हर एक को पता, शैतान ने अल्लाह से जाके एक रिक्वेस्ट की या डिमांड की। पिछले साल मैंने जो शहादत की मजलिस पढ़ी थी, एक दो मोमिनीन को याद है, उन्होंने कहा मौलाना आप बाकी तो मजलिस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, वही मजलिस रिपीट कर दीजिएगा, वो तो बेहतरीन मजलिस थी। ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। अब ये एक ही साल पहले तो पढ़ी, लेकिन आप बता दूं क्या पढ़ा था मैंने। इब्राहिम का मोजिज़ा और चौथे इमाम का, मूसा का मोजिज़ा और चौथे इमाम का, यूसुफ नबी का मोजिज़ा और चौथे इमाम का, हज़रत ईसा का मोजिज़ा और चौथे इमाम का, हज़रत सुलेमान का जिन्नात का मोजिज़ा और कंकर, वो अबू खालिद काबली का चौथे, वो अम्बिया के मोजिज़ा चौथे इमाम। तो उसमें एक ये वाक़या था, ये मोजिज़े वाला नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा। आज सुन लीजिए, शैतान ने जाकर रिक्वेस्ट की अल्लाह से, या डिमांड की कि खुदा बंदा तूने मुझे, ये मेरा जुमला है, ज़हूर इमाम तक, यानी कुरान के अल्फाज में वक्त मालूम तक तो मोहलत दी है ना, और इख्तियार दिया, जिसको चाहे बहकाऊं। मैं जाके तेरे इस बंदे को बहकाना चाहता हूं, ठीक है, इसके लिए तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, फ्री हैंड दिया अल्लाह। लेकिन मैं इसको इस तरह बहकाना चाहता हूं कि तू मुझे मुकम्मल इस पर कंट्रोल दे दे।
یہ ڈیمانڈ اس سے پہلے شیطان نے حضرت ایوب کے لیے کی تھی کہ خدا بندہ ایوب تیرا بہت شکر ادا کرتے، تو نعمتیں دے رہا ہے نا، یعنی بہت اسلینگ لفظ استعمال کروں نہ کروں، 15 ان کی ڈیری کوئین ہے نا، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کر رہے. اصل امتحان تو وہ ہے کہ ان کے گھر میں فاقے آئیں پھر بھی تیرا شکر ادا کرے. خدا نے کہا جاؤ، مشہور واقعہ ہے، واقعات کو اتنے مشہور واقعات کو ریپیٹ نہیں کرنا، لیکن صرف ربط ملانے کے لیے کہ جاؤ. تو اب ایوب کا بزنس ختم ہوا، زراعت ختم ہوئی، کھیتی ختم ہوئی، مکان ٹوٹ کے گرا، جانور مرے، غلام کنیزیں مرے، حتیٰ ساری اولاد مر گئی، اور آخر میں ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ آج کل کی زبان میں کہا جائے کہ انکیوریبل، کوئی علاج ہی نہیں. اور وہاں شکر شکر شکر، ایوب کا صبر مشہور ہے نا. کہا اس طرح کا مجھے کنٹرول دے دے. کہا جاؤ. لیکن باقی سارے امتحان سے تو چوتھے امام آلریڈی گزر چکے تھے. بھئی کربلا کیا تھا؟ جو حضرت ایوب کے جتنے امتحان شیطان نے مانگے وہ سب تو چوتھے امام گزر چکے ہیں. لاشوں کے بیچ میں بھی شکر خدا کیا، جلتے ہوئے خیموں کے بیچ میں بھی شکر خدا کیا، قیدی بن کے گئے تب بھی شکر خدا کیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رہا تب بھی شکر خدا کیا. بھئی جتنے امتحان ایوب کے تھے وہ تو چوتھے امام آلریڈی دے چکے ہیں شکر خدا کرتے ہوئے. تو کہا کہ اب میں عذاب والا امتحان لوں گا. بہت مشہور روایت ہے زین. چوتھے امام نماز پڑھنے اس وقت وہ آیا ایک اژدہا بن کے، پائٹن. عرب میں اور ڈیزرٹ میں سانپ بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہاں بھی بہت سانپ ہوتے ہیں. میں نے سنا یہاں اٹلانٹا میں بھی سانپ ہوتے ہیں. اب تو میں بہت ڈر ڈر کے چلتا ہوں کسی کے گھر میں تو سنا بہت ہوتے ہیں، وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں باہر. لیکن اژدہا، اور یہ بہت بڑا اژدہا تھا. جیسے مسجد کوفہ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک واقعہ سنایا جاتا ہے نا کہ اس دروازے کا نام ہے باب الصوبان، معاویہ نے چینج کر کے باب الفیل رکھا تھا. صدام کے خاتمے کے بعد دوبارہ ایک جو اوریجنل نام آیا، اتنا بڑا اژدہا آیا تھا، بلکہ اس کا سائز بھی ہے کہ اونٹ کے برابر تو اس کا منہ تھا، اتنا بڑا تھا. تو اژدہا ہوتا صحرا میں، ڈیزرٹ میں بہت زیادہ، پائٹن. لیکن یہاں جو آیا وہ 10 منہ والا آیا اور انتہائی زہریلا، اور اس کے دانت بڑے صاحب. امام نماز پڑھ رہے، انگوٹھا چبانا شروع کیا. یہ روایت کس نے نہیں سنی، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ نام ملے. پوری نماز میں اس طرح سے وہ امام کو اذیت و تکلیف پہنچاتا رہا، امام کے جسم میں زہر دوڑتا رہا، زہر داخل ہو گیا. نبی کے جسم میں کوئی حرام چیز نہیں جاتی ہے، زہر جاتا. امام علی کے سر پہ ابن ملجم نے زہر والی تلوار لگائی تھی، وہ زہر گیا تھا. اور پھر جو ڈاکٹر آیا اور اس نے امام علی کے زخم کو دیکھا اور اس کے بعد ایک خاص ٹیسٹ کے ذریعے سے دیکھا جسم میں کہاں تک زہر گیا. سارے مشہور واقعات، زہر جاتا، پورے جسم میں زہر دوڑا، لیکن نماز اس طرح کہ جیسے پتہ ہی نہ چلے. ادھر امام نے آخر میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان کا کام کیا تھا اس کو پتا تھا، باقی ساری چیزیں تو بیکار ہیں. میں نے کہا نا کہ آلریڈی امتحان دے چکے، اب ذرا ان کی نماز میں کمی کرو. یہ شیطان کا آخری ہتھیار اور ٹول ہے، سنیے گا، کیونکہ یہاں سے کل کی مجلس شروع ہوگی جب وہ اور کسی طریقے سے نہ بہکائے. ایک بار حضرت یحییٰ کی ملاقات ہوئی تھی شیطان سے. ہر نبی کی ملاقات ہوئی. اچھا پھر میں جملہ کہوں گا، آپ میرا مذاق اڑائیں گے تو اڑا لیجیے. اس پہ میرا پورا ایک اشرا، کیونکہ شہید دست غیب شیرازی نے اس پہ ایک پوری بک لکھی ہے، استعاذہ. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. کچھی میں نہیں ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ آپ لوگ کچھی نہیں بولتے، شاید گجراتی بولتے ہیں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ گجراتی میں بھی ہے یہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پورے شیطان کے ٹرکس، طریقے، ٹولز. اہم ترین ٹول جو ہے نا 2 ہیں. ایک آج آ رہا ہے آخر میں بہت مختصر، ایک کل آئے گا. اور وہ یہ تھا کہ وہ ابھی شیطان نے کہا کہ مال، دولت، کھانا پینا، قیدی، کوڑے، یہ سارے امتحان تو ہو چکے ہیں نا، بیماری، سارے امتحان ہو چکے. تو اب آخری ہوتا ہے کہ جب کسی طرح کوئی مومن نہ بہکے تو وہ اس کو عبادت کے ذریعے بہکاتا ہے. یحییٰ کی ملاقات ہوئی. یحییٰ نے یحییٰ جان دا بیپٹسٹ، عیسائیت میں، کرسچینٹی میں بھی یحییٰ کا بڑا ہائی سٹیٹس ہے. یحییٰ نے جو باقی باتیں ہوئی اس کے لیے تو میرے اس اشرے کا انتظار کریں جو شیطان پر ہے. فی الحال ایک جملہ کہا، اے شیطان کیا میرا کوئی عمل کبھی تمہیں خوش بھی کرتا؟ معصوم نبی ہے، معصوم، کوئی گناہ نہیں کر سکتا، یعنی کر سکتا ہے، کرتا نہیں. کہا کہ اب آپ نبی ہیں تو کیا آپ کا عمل، لیکن ایک عمل مجھے بہت خوش کرتا ہے، بہت خوش.
جس دن آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. ویسے تو یحییٰ بہت ہی پوائس نبی، میرے خیال میں بہت ہی کم ان کی غذا ہوگی. کیا جو ڈائٹنگ کرنے والی عورتیں کھائیں گی جو ایک نبی خدا کھاتا ہے؟ بہت مختصر غذا، لیکن کبھی کبھار وہ اچھی ڈش بن گئی، کسی نے دعوت دے دی، نہاری کھلا دی، پائی کھلا دیے. اور کون سی اچھی ڈش ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ بریانی ہوگی، شاید کھاتے کی کھچڑی. نہیں وہ کیا، وہ کچھ چھوڑ. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ جس دن آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، کہا اس سے تم کیوں خوش ہوتے ہو؟ کہا جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو باڈی ذرا سی ہیوی ہو جاتی ہے نا، اس دن آپ نمازیں اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے جیسے عام دنوں میں پڑھتے. ذرا سا نماز میں آپ کا کنسنٹریشن کم ہوتا ہے. میرے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ نبی کو یہاں تک لے آئے. ہمارے آپ کی بات تو چھوڑے، آپ تو نماز میں ڈیری کوئن کے پورے دن کا اکاؤنٹ تیار کر لیتے ہوں گے، لیکن مثلا عام جرنل بات کر رہا ہوں، لیکن نبی کی ذرا توجہ ہٹ جائے، یہی شیطان کی کامیابی ہے. حضرت یحییٰ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا، اور شیطان نے قسم کھائی کہ آج کے بعد کسی نبی کو سچ نہیں بتاؤں گا. یہ بہت انٹرسٹنگ واقعات ہے، کبھی آپ سنیے گا، ایک سیکوینس ہے تو تھوڑا مزہ بھی آئے گا. تو اب بات کیا ہوئی کہ جب شیطان باقی سارے طریقے، ٹرکس، ٹولز استعمال کر کے فیل ہو جائے، دو ہیں آخری. ایک آج سنیے کیونکہ یہ اتنا مشہور ہے، اس لیے میں نے صرف 5 منٹ لیے اس کے. میں دیکھ رہا ہوں گھڑی، 5 منٹ. اور وہ پھر عبادت کے ذریعے بہکاتا ہے، عبادت میں گڑبڑ پیدا کرتا ہے. اب یہ عزاداری بھی عبادت، ممبر بھی عبادت ہے، نماز جماعت بھی عبادت، نماز بھی عبادت ہے. جو پہلے دن میں نے مثال دی کہ تشہد میں گڑبڑ کر رہا ہے وہ، تو وہ عبادت کے ذریعے بہکاتا ہے کہ مومن اور تو اس کے ہتھے نہیں چڑھے گا. بھائی اگر آپ سے کہے کہ آپ چلو، آج چلو شراب کھانے چلو، آپ کبھی نہیں جائیں گے. آج چلو کیسینو میں چلو، آپ کبھی نہیں جائیں گے. شام غزل میں شاید کچھ چلے جائیں، لیکن کیونکہ اس کو لوگ ذرا ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن ویسے اکثریت تو اس میں بھی نہیں جائے گی، لعنت بھیجو. لیکن اگر کہے کہ ممبر فلاں جگہ مجلس سے چلو، چاہے کوئی بھی پڑھنے والا، آپ تو کہیں گے ہم تو ثواب کے لیے جا رہے ہیں، جائیں گے نا، پہنچ جائیں گے وہ. تو وہ عبادت کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے جو مومن کسی طرح ہاتھ نہ آئے. چوتھے امام کو اس نے آخری ٹرک کی استعمال کی. باقی ساری چیزیں تو میں لسٹ کیا گناؤں، کتنی دفعہ گناؤں، وہ سارے امتحان ہو چکے. جب دیکھا کہ اس میں حالت یہ کہ سارے جسم میں زہر دوڑ رہا ہے، سخت ترین زہر، اور امام کی 1 سیکنڈ کے لیے توجہ نہ ہوئی، وہ سلام پھیر لیا، نماز تو ختم ہو گئی. اب تو وہ فیل ہو گیا. تو کیا کہتا ہوا بھاگا کہ میں نے آدم سے لے کے تجھ تک ہر نبی اور ہر ولی اور ہر وصی اور ہر امام کی عبادت دیکھی ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں انتا زین العابدین، آج تک جتنے عبادت کرنے والے ہیں تو سب کی زینت. بہت دل چاہ رہا تھا. جی جی آج لگ رہا ہے کہ واقعا میں مومنین کے بیچ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. ہیں تو مومن روز آپ، لیکن شاید ذرا میرے ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں. انتا زین العابدین ایک عام آدمی کا الگ بات ہے، اور اتنا ایکسپیرینس، اتنا سیزن، سب کو دیکھے ہوئے ہے، آنکھوں سے دیکھے ہوئے. یہ دنیا میں شیطان گواہی دے رہا. پھر وہ روایت آتی ہے امام کی کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات آ چکی، 1,24,000 انبیاء ہیں، اور سارے امام ہیں، اور سارے انبیاء کے اوصیاء ہیں، اور عام تمام انسان ہیں. فرشتے اعلان کریں گے زین العابدین آگے آئے. اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ زین العابدین آگے آئے. کون آگے بڑھے؟ آدم آگے بڑھے؟ نہیں، وہ کھڑے ہوئے. نوح آگے بڑھے؟ وہ کھڑے ہوئے. ابراہیم آگے بڑھے؟ وہ کھڑے ہوئے. موسیٰ آگے بڑھے؟ وہ کھڑے. عیسیٰ آگے بڑھے؟ کھڑے ہوئے. سلیمان آگے بڑھے؟ نہیں، کھڑے ہوئے. ایوب وہ کھڑے ہوئے. وہ جتنے نام آپ نے زیارت ناہیہ میں لیے، سارے انبیاء کھڑے. رسول خدا آگے بڑھے؟ نہیں، وہ کھڑے. امام علی آگے بڑھے؟ وہ اپنی جگہ کھڑے ہوئے. حسن حسین اپنی جگہ کھڑے. جب اعلان ہوا تمام عابدوں کی زینت آئے زین العابدین، تو آدم کو چیرتے ہوئے، نوح کو چیرتے ہوئے، ابراہیم کو چیرتے ہوئے، موسیٰ اور عیسیٰ کو چیرتے ہوئے، محمد مصطفیٰ کو چیرتے ہوئے، علی مرتضیٰ کو چیرتے ہوئے، جوانان جنت کے سردار حسن حسین کو چیرتے ہوئے، میرا چوتھا امام علی ابن الحسین آگے آ رہا. واہ خدا وند رحمان زین العابدین کہہ کے ساری کائنات کے سامنے چوتھے کا تعارف کرا رہا. اور یہاں شیطان جیسے دشمن جانی نے کہا کہ یہ زین العابدین. کیا باقی امام نہیں ہیں؟ لیکن
چوتھے امام کی امامت اور باقی اماموں کی امامت کا ایک فرق دیکھ لیجیے، وہ یہ نہیں، امامت کا نہیں، عبادتوں کا۔ باقی اماموں نے عبادت کی ہے، فاقوں میں کی ہے، مشکلات میں کی ہے۔ 18 لاشوں کے بیچ کے اندر عبادت کرنے والا صرف چوتھا ملے گا، اور اس حالت میں عبادت کرنے والا کہ بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر دیکھ رہا ہے اور پھر بھی سجدے میں سر ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ صرف چوتھا ملے گا۔ توہین نہ بنے اس لیے ایک جملہ میں بڑھا دیتا ہوں، جبکہ مصائب میں وہ نہیں بڑھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی اور امام پر یہ امتحان آتا تو وہ بھی اسی طرح ہوتے، لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ نے اس امتحان کے لیے علی ابن الحسین کو انتخاب کیا۔ عابد تو بہت ہوتے ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے، گھر والے خیریت سے ہوتے ہیں، گھر اپنی جگہ سلامت ہوتے ہیں، اولاد سامنے ہوتی ہے، پھر وہ عبادت کرتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن خیمے جل چکے ہیں، 3 دن کا بھوک اور پیاس کا امتحان، چلے سجاد تو مرد ہیں اور امام ہیں، ننھی سکینہ تک بھائی کے سامنے دے رہی، اور 18 لاشیں ہیں، پھر بھی ساری رات شام غریبہ کی سبحان ربی الاعلی میں گزری۔ یہ ہوتا ہے زین العابدین، اور ہر امتحان دینے کے لیے تیار، اور دیا۔ مگر ایک امتحان ایسا جو ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، تو آج پھر بھی سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ جو امتحان اللہ نے آقا حسین کا بھی نہیں لیا۔ آقا حسین کا اللہ امتحان لیتا وہ بھی دیتے، لیکن نہیں لیا۔ حسین تیرا امتحان یہی کہ تیرے ہاتھ میں 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگے اور گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھٹ جائے، یہ تیرا آخری امتحان۔ اور سجاد کا امتحان کیا ہے؟ میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں صرف ربط مصائب کے لیے اور ذرا اہمیت بتانے کے لیے، کہ اگر کوئی نان مسلم، کوئی ایسا آدمی جس نے کبھی کربلا نہ سنی، آ کر کہے کہ آپ کربلا کا ایسا ماتم کر رہے ہیں، 25 ملین 40 کے دن وہاں پہنچ رہے، تو کربلا کیا ہے؟ ہم بتائیں گے کربلا کائنات کی سب سے بڑی ٹریجڈی۔ اب وہ کہے گا مجھے یہ بتا دو کہ کربلا کی سب سے بڑی مصیبت کیا؟ ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں، ہمیں تو ہر مصیبت بڑی لگتی ہے، اہل بیت کی ہر مصیبت بڑی۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ حسن کا گل بدن قاسم، گھوڑوں تلے اس طرح سے پامال ہوا کہ دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئی تھی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی۔ میرے مرحوم استاد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب، علامہ طالب جوہری کے والد، اکثر مصائب میں کہتے تھے کہ کربلا کی جتنی مصیبتیں ہیں تمام شہداء نے حسین کا ساتھ دیا، سوائے ایک مصیبت کے، وہ ہے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اس میں صرف قاسم نے چچا کا ساتھ دیا، مگر وہاں بھی ایک فرق ہے، حسین کا جسم پامال ہوا شہادت کے بعد، حسن کا گلبدن قاسم زندہ تھا جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے۔ ہم نے کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ ہمارے سامنے لیلہ کا اکبر آ گیا، اپنے تو کیا روئیں، غیر تک رو دیے۔ لٹا ہوا قافلہ جب شام کی ایک بستی میں داخل ہوا تو وہ پوری عیسائیوں کی آبادی تھی، اور عیسائی عورتیں مکان کی چھت پہ بیٹھے تماشا دیکھ رہی کہ بھئی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ خوش ہوں گی۔ مگر ایک بار ان عورتوں کی نگاہ پڑی کہ قافلہ جو آ رہا تو کچھ اونٹ ہیں جن پر محمل بھی نہیں ہے، اماری بھی نہیں ہے، کچھ ضعیف عورتیں، کچھ چھوٹی بچیاں بالوں سے سر چھپائے بیٹھی، اور ان کے آگے آگے نوکے نیزہ پر کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں۔ اب یہ عورتیں ایک ایک سر دیکھ رہی ہیں، بس دیکھ رہی، ایک عورت کی نگاہ اکبر کے کٹے ہوئے سر پہ پڑ گئی۔ ارے 18 سال کے اس محلقہ کا کٹا سر، شبیہ رسول خدا کا کٹا سر، بے اختیار اس کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو۔ ام لیلہ نے تڑپ کے سر اٹھایا، کہا اس کی ماں سے تجھے کیا دشمنی ہے کہ موت کی دعا کر رہی ہے؟ کہا موت کی دعا دشمنی میں نہیں کر رہی، ہم غیر ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم سے 18 سال کے اس جوان کا سر نہیں دیکھا جا رہا۔ ارے اس کی ماں نے کس دل سے اپنے 18 سال کے لال کا لاشا دیکھا؟ ہم نے کہا اس سے بڑی مصیبت کیا؟ مقام علی اکبر کی تاریخ میں نے ابھی پہلے عشرے کے ایک مجلس میں پڑھی، کئی مومنین کے لیے وہ تاریخ بالکل نہیں تھی، لیکن ابھی مصائب میں وقت نہیں۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی مصیبت، میرا آقا عباس فریاد کرتا ہوا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ علامہ مجلسی کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں انہی کے زمانے کے ایک بہت بڑے خطیب کا۔
رات کو خواب میں عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے مصائب پڑھنے والے، تو میرے مصائب تو پڑھتا ہے لیکن میری ایک مصیبت کیوں نہیں یاد دلاتا مومنین کو؟ تڑپ کے کہا مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، آپ کا مقتل میں جانا، آپ کا مشق سکینہ لینا، آپ کا فرات میں جانا، آپ کے بازوؤں کا کٹنا، آپ کا وہ جہاد، سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا کبھی یہ بھی یاد دلایا ہے کہ جس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے، ہاتھوں والا تو سہارا لے کے گرتا ہے، ہاتھ کٹے ہوں وہ کس طرح سے گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے۔ ہم نے کہا اس سے بڑی مصیبت اب کیا ہوگی؟ نہیں، ہمارے سامنے اصغر کا ننھا سا لاش آ گیا۔ قرآن نے آقا حسین کا نام رکھا ہے نفس مطمئنہ، پورے اطمینان والا شخص، لیکن اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے کہ ہمیں حسین بھی پریشان حال نظر آئے۔ آپ عمل عاشورہ کرتے ہیں، 7 مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کربلا کے کسی شہید کے لاشے پر حسین اتنا پریشان نہ تھے جتنا اصغر کا لاشا اٹھا کے تھے، دفن کروں یا ماں کو دکھاؤں، دفن کروں کہ ماں کو دکھاؤں۔ 7 مرتبہ امام وقت نفس مطمئنہ فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کیا عمل کرنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب رباب کو دکھایا تو شہزادی نے صرف ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلو کا ینہر، بیٹا عرب میں تو 6 مہینے کا جانور بھی ذبح نہیں ہوتا، ہائے میرا ششمہ۔ میں نے کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ آقا حسین نے آخری وصیت میں کہا سجاد میرے شیعوں سے کہنا کہ اس وقت کو یاد کرے میں اپنے ششماہے کو پانی پلانے لے گیا تھا، پانی تو نہ ملا، 3 بھال کا تیر۔ اب ہم نے سوچا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ قاسم، اکبر، عباس، اصغر، کسی نے یہی سوال آقا سجاد سے کر لیا۔ آقا سجاد نے نہ قاسم کا نام لیا نہ اکبر کا، ایک جملہ کہا الشام الشام الشام، ذرا آ کے دیکھو شام کے بازاروں میں تمہارے مولا کو کیا امتحان دے رہا۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ اس مجلس اعزا میں جو مومنین گریہ کر رہے ہیں، جو مومنات پردے کے پیچھے اور حجاب میں گریہ کر رہی ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار اور عزاداران امام مظلوم، خصوصاً اس وقت پارا چنار کے مظلوم مومنین کرام، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کے شفا عطا فرما، صف اعزا پہ بیٹھنے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما، اور ان مصائب کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔